السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، نماز تہجد کتنے دن پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر تہجد پڑھنے والے شخص کے ذہن میں آتا ہے۔ جو بھی تہجد کا اہتمام کرنے والا ہے، تہجد ڈیلی پڑھنے والا ہے، چاہے وہ کوئی مرد ہو یا کوئی عورت ہو، اس کے ذہن میں یہ بات ضرور رہتی ہے کہ پتہ نہیں کتنے دن نماز تہجد پڑھنی پڑے گی تاکہ میری دعائیں قبول ہو جائیں اور مرادیں پوری ہو جائیں۔ تو اسی تعلق سے میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا اور بتلاؤں گا کہ دعا کب قبول ہوتی ہے، کون سا وقت ہوتا ہے، اور نماز تہجد کس نیت سے ہمیں پڑھنی چاہیے۔ دیکھیے، نماز تہجد ہمیں اسی نیت سے پڑھنی چاہیے جس نیت سے ہم دیگر نمازیں پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ 5 وقت کی جو رات دن میں نمازیں ہیں وہ فرض ہیں، اور ان فرض نمازوں کے بعد یہ تہجد کی نماز دوسرے نمبر پر فضیلت رکھتی ہے، یعنی کہ جو مقام 5 نمازوں کا ہے، اس کے بعد اگر کسی نماز کا مقام اور مرتبہ ہے، کوئی فضیلت والی نماز ہے، تو وہ تہجد کی نماز ہے۔ تو تہجد کی نماز ہمیں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے پڑھنی چاہیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھنی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور خوش کرنے کے لیے پڑھنی چاہیے۔ اور تہجد کی نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس نماز کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ چیز ضرور نوازتا ہے اور دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو نماز تہجد ہم اس نیت سے پڑھا کریں۔ دیکھیے، کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور تہجد کا وقت بھی ان وقتوں میں سے ایک وقت ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ دعا کے قبول ہونے کے لیے کون کون سے وقت ہیں، یعنی رات دن میں کون کون سے وقت ہیں، کون کون سا ٹائم ہے جس میں ہمیں اپنی مرادیں اور اپنی دعائیں قبول کرنے کے لیے اور مرادیں حاصل کرنے کے لیے اور اپنی تمام حاجات کو حاصل کرنے کے لیے اور پورا کرانے کے لیے ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ دیکھیے، 21 وقت ہیں، 21 وقت ایسے ہیں رات دن میں اور سال بھر میں کہ جس میں دعا مانگنی چاہیے۔ ان 21 وقتوں میں سے اگر کسی وقت بھی ہم دعا مانگیں گے تو اللہ رب العزت اس کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور یہ جو وقت بتلائے گئے ہیں 21، یہ حدیث شریف کی روشنی میں ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے الگ الگ روایات کے اندر ان وقتوں کی تعیین فرمائی ہے۔ وہ وقت کیا ہیں 21 جس میں دعا قبول ہوتی ہے؟ دیکھیے، نمبر 1 شب برات، جو 15 شعبان کی رات ہوتی ہے، شب برات، اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح شب قدر، اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح یوم عرفہ، عرفے کا دن، جو 9 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے، یوم العرفہ، اس عرفے والے دن اللہ رب العزت ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح جمعے کی رات، یعنی شب جمعے کی رات میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح جمعے کے دن، جمعہ کا جو پورا دن ہے، اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح تہجد کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح آدھی رات کے بعد اللہ رب العزت دعا کو قبول فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تجلی فرماتا ہے اس دنیا پر، آسمان دنیا پر، اور اس وقت میں اللہ رب العزت سے جو بندہ یا جو بھی بندی جو کچھ بھی مانگتی ہے یا جو کچھ بھی مانگتا ہے کوئی بندہ، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور نوازتا ہے۔ اسی طرح میں بتا رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنتے رہیے تاکہ آپ کو معلوم ہونے چاہیے کہ کون کون سے وقت ہیں اور کون کون سا ٹائم ہے جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے۔ اسی طرح سحر کے وقت، جو سحری کا وقت ہوتا ہے، یا یہ کہہ لو کہ وہی تہجد کا وقت ہوتا ہے، تہجد کا وقت پہلے ہوتا ہے، سحر کا وقت پھر اینڈ جو سحری کا ٹائم ختم ہونے کا ہوتا ہے، اس وقت میں بھی اللہ رب العزت دعا قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح جمعے کے دن عصر اور مغرب کے درمیان، جمعے کے دن عصر اور مغرب کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اس لیے جمعے کے دن عصر اور مغرب کے درمیان ہمیں دعائیں زیادہ سے زیادہ مانگنی چاہیے، اور ان وقتوں میں۔ اسی طرح اذان کے وقت، اذان کا اگر وقت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس وقت میں بھی دعائیں قبول فرماتا ہے۔
اسی طرح مسجد جاتے وقت مرد حضرات مسجد جاتے وقت دعا کریں، ان کی دعائیں قبول ہوں گی، اور عورتیں نماز پڑھنے سے یعنی وضو کرنے کے بعد جب نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو اس وقت میں بھی اگر وہ دعا مانگیں گی تو ان کی دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اسی طرح سے اذان اور اقامت کے درمیان، اذان ہو گئی اور نماز میں بھی وقت باقی ہے، تو اذان اور نماز کے درمیان میں جو یہ وقت ہے یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو اس میں بھی دعائیں مانگنی چاہیے۔ اسی طرح فرض نمازوں کے بعد بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جیسے فجر ہے، ظہر ہے، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 وقت کی نماز ہیں، یہ فرض ہے، تو ان نمازوں کے بعد بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح جمعے کی نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے، عیدین کی نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، جنازے کی نماز ہے، یا اس کے علاوہ صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجت، صلاۃ الاوابین، جو نمازیں ہیں یہ ان سب نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے ختم قرآن کے بعد، ختم یعنی قرآن کریم پڑھا اور مکمل ہو گیا تو ختم قرآن کے موقع پر جو دعا بھی مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے، تو سجدے میں بھی دعا مانگنی چاہیے، سجدے میں اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے، سجدے میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح تلاوت قرآن کے بعد ہم روزانہ قرآن کریم پڑھتے ہیں، تھوڑا بہت 1 پارے 2 پارے جو بھی ہمارا معمول ہے، یا کچھ سورتیں پڑھتے ہیں، تو قرآن کریم پڑھنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ جب ہم قرآن کریم پڑھ کے اٹھیں تو ہم کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ سے ضرور مانگیں، کچھ تھوڑی بہت دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرما لے۔ اسی طرح آب زمزم پیتے وقت یا پینے کے بعد اللہ رب العزت دعا قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح افطار کے وقت، رمضان المبارک میں افطار کے وقت یا رمضان کے علاوہ ہم کسی بھی دن اگر روزہ رکھ رہے ہیں تو افطاری کا جو وقت ہوتا ہے، افطاری سے پہلے کے جو 10-5 منٹ ہوتے ہیں اس میں بھی اللہ رب العزت دعا قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح بارش کے وقت، یہ 20 وقت ہو گئے، بارش کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ جب بارش ہو نا، اللہ کی رحمت برسے تو ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہ رب العزت اپنی رحمت برسا رہا ہے، ہماری دعا بھی قبول فرمائے گا۔ اسی طرح جو آخری وقت ہے 21واں، جو میں نے آپ کو بتلایا کہ 21 وقت ہیں جس میں دعا قبول ہوتی ہے، تو وہ وقت ہے کہ مرغ کے اذان دیتے وقت، جو مرغا ہوتا ہے گھروں میں پالتے ہیں، تو مرغا جب اذان دیتا ہے تو اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ مرغا جو اذان دیتا ہے وہ فرشتوں کو دیکھ کر اذان دیتا ہے، رحمت کے فرشتے اتر رہے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، تو فرشتوں کو دیکھ کر وہ اذان دیتا ہے۔ تو یہ 21 وقت ہیں کہ جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ ان وقتوں میں ہم دعائیں مانگیں اور پھر نماز تہجد کے وقت دعا مانگیں، اللہ رب العزت سے ہم مانگیں گے تو اللہ تعالی ہماری دعا قبول فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔